وہی کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ الذی یخرج الخبا، وہ اللہ جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں، فی السماوات، تو آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے، بارش چھپی ہوئی ہے اللہ نکالتا ہے، والارض، جو چیزیں زمین میں چھپی ہوئی ہے، دانا چھپا ہوا ہے، گٹھلی چھپی ہوئی ہے، اللہ پودا بنا کر نکالتا ہے، آسمان و زمین کو چھپی ہوئی چیزیں اللہ نکالتا ہے، وَيَعْلَمُ، دوسری دلیل، اور اللہ جانتا ہے ماں جو تم چھپاتے ہو دل میں، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو نیچے لکھا ہے زبان و جوارح سے، زبان سے ظاہر کرتے ہو، جوارح کا معنی اعضاء، ہاتھوں سے جو کام کرتے ہو، پاؤں سے جو کام کرتے ہو، کانوں سے، آنکھوں سے، یہ کتنے اعضاء ہیں جوارح، ان سے جو کام ظاہر کرتے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، تو اللہ لا الہ الا ہو بھی مسلمان لیا، اللہ کے بغیر کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، رب العرش العظیم، ٹھیک ہے بلکہ بلقیس کا تخت بھی بہت بڑا ہے، لیکن وہ اللہ مالک ہے بہت بڑے عرش اور تخت کا۔ یہ کون سی دلیل نکلی تھی؟ اب طیور، پرندوں سے۔ ساتھی میرے طرف دیکھیں، نظریں اٹھائیں، مہربانی کریں۔ پہلی اصطلاح ہم نے پڑھی دعوی صورت، دعوی صورت سے مراد صورت کا مرجی وجود، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 2 ہم نے اصطلاح پڑھی دلیل، وہ بیان جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے۔ اب اس کی ہے 4 قسمیں۔ دلیل عقلی بات، دلیل عقلی اس کو کا بھی مان لے، اب انسانی جسم کا ذکر ہوگا تو دلیل عقلی انفسی، اور انسانی جسم کے علاوہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، ان کا ذکر ہوگا تو دلیل عقلی آفاقی۔ دوسری قسم ہم نے پڑھی دلیل عقلی اعترافی، جس کو دشمن بھی مان لے، مثال آپ نے دیکھ لی تھی سورۃ یونس میں۔ تیسری قسم آ گئی دلیل نقلی، دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا۔ اس کی 7 قسمیں میرے ہاتھ کو دیکھنا۔ آج انبیاء اجمالاً، کیا مطلب؟ اجمالاً ہمارا مختصر، تمام انبیاء کا مختصر حوالہ پیش کر دینا۔ نمبر 2 از انبیاء تفصیلاً، کسی ایک پیغمبر کا مفصل ذکر کرنا۔ نمبر 3 از کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کا حوالہ پیش کرنا۔ نمبر 4 از علماء کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کے علماء کا حوالہ پیش کرنا۔ نمبر 5 از جنات، جنات کا حوالہ پیش کرنا۔ نمبر 6 از ملائکہ، فرشتوں کا حوالہ پیش کرنا۔ نمبر 7 از طیور، پرندوں کا حوالہ پیش کرنا۔ یہ سارے مانتے ہیں، تم مکے والے انکار کیوں کر رہے ہو؟ آگے بڑھے گی دلیل وحی، دلیل کی چوتھی قسم ہے دلیل وحی۔ آپ عبارت پڑھیں گے، ویسے تو سارا قرآن اللہ کی وحی ہے، پڑھے، لیکن ہونا پڑے آپ کا تجربہ ہوا کہ پڑھانا انشاءاللہ، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خاص یہ فرمانا کہ یہ بیان میری مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے ہے، اس کو دلیل وحی کہتے ہیں۔ اب حوالہ کھول لیں، پھر میں ذرا آپ کو آسان جملہ عرض کرتا ہوں۔ سورۃ حامیم المومن، آیت نمبر 66، 24 پارہ، صفحہ ہے 959، 959۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ نیچے عنوان پڑھے کیا لکھا ہے؟ دلیل وحی ہم نے کر دیکھے، قرآن کو سارا کر کی گئی ہے، لیکن دلیل وحی ہم اس کو کہیں گے یہ دعویٰ میرا اپنا نہیں، اللہ کے حکم سے ہے۔
یہ دعویٰ میری اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے ہے. کل دلیل واحد میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ کا حکم ہے. کل فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انی نہیت یقیناً میں روکا گیا ہوں. نیچے جملہ لکھا ہے یعنی شرک سے روکا گیا ہوں. یقیناً میں روکا گیا ہوں ان اعبد الذین کی عبادت کروں میں ان ہستیوں کی جن کو تم پکارے ہو اللہ کے سوا. جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو میں ان کی عبادت کروں. مجھے اس سے روک دیا گیا ہے. اللہ نے مجھے روکا ہے. میری اپنی مرضی نہیں ہے. لما جانی البینات جبکہ آ چکے میرے پاس صاف صاف دلیلیں میرے رب کی طرف سے صاف صاف دلیلیں آ چکی ہیں. میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم پکار کر رہے ہو. اللہ کا حکم ہے. تو میں حکم دیا گیا ہوں ان مسلم لرب العالمین. نیچے جملہ دیکھیں میں حکم دیا گیا ہوں کہ عبادت میں گردن جھکا لوں. عبادت میں گردن جھکا لوں. کس کے لیے گردن جھکا لوں؟ رب العالمین. رب العالمین کے لیے گردن جھکا لوں. مجھے حکم دیا گیا ہے. دلیل بھائی کیا ہوتی ہے؟ یہ بیان میری مرضی سے نہیں کس کے حکم سے. آگے آ جاؤ مولانا. نمبر 3 تیسری ہماری اصطلاح اور تیسرا قانون تنویر دعویٰ. پڑھے مزہ نہیں آیا کیا ہے؟ دیکھ نیچے نہیں دیکھنا کتنا بات میں پڑھیں گے. تنویر کہتے ہیں روشنی ڈالنے کو. دعوے پر روشنی ڈالنا. میری طرف سر اٹھائیں نظر لگائیں. دعوے کا ایک حصہ بنوا کر دیکھیں گے تو بات بنے گی. دعوے کا ایک حصہ بنوا کر باقی حصے ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دینا اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ. پھر کہتا ہوں دعوے کا ایک حصہ بنوا کر باقی حصے ان کے سامنے بیان کر دینا اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ. اس کی بھی قرآن میں بڑی مثالیں ہیں. اب ذرا پڑھیں میں نے کیا لکھا. تنویر دعویٰ پڑھیں. منکرین سے دعوے کا ایک حصہ بنوا کر باقی حصے وضاحت سے ان کے سامنے بیان کر دینا. سورۃ زخرف کھولیں. صفحہ ہے 990 بالکل آخری سطر ہے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اور اس کے نیچے بڑا جملہ لکھا ہوا ہے. نیچے دیکھیں دلیل کوئی عقلی علی سبیل اعتراف من الخصم. خصم کہتے ہیں دشمن کو. دشمن بھی اعتراف کر لے. میں نے مختصر بات عرض کی ہے دلیل عقلی اعترافی. دلیل عقلی اعترافی نہیں ہے. مجھے خوشی نہیں ہوگی. یہ لمبا لفظ ہے اس کی جگہ مختصر جس کو دشمن بھی مان لے. دلیل عقلی اعترافی کیا ہوتی ہے؟ جس کو دوست مان لے دشمن بھی مان لے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم دلیل عقلی اعترافی. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں ان سے اے میرے دشمنوں مخالفو من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. لَيَقُولُنَّ ضرور بھی ضرور کہیں گے خَلَقَهُنَّ پیدا کیا ان آسمانوں کو اور زمین کو. کس نے پیدا کیا ہے؟ العزیز العلیم. عزیز صاحب نے پیدا کیا ہے جو زبردست ہے. العلیم جو ذرے ذرے کی علم رکھنے والی ذات ہے. اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. یہ بات آپ نے ہاں نہ میں جواب دینا ہے. آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو عزیز علیم ہے.
یہ بات دشمنوں نے مان لی، مان لی۔ اب اتنی بات ہم نے منوا لی، آگے الذی، اس پر لکھا ہے تنویر، لکھا ہے تنویر کے آگے چھوٹا سا اور پڑھا لیں، چھوٹا سا دعویٰ، تنویر دعویٰ، تنویر دعویٰ، دعوے پر روشنی ڈالا۔ ایک حصہ ہم نے منوا لیا، آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا، یہ حصہ منوا لیا، باقی حصے وضاحت سے ان کے سامنے بیان کر دینا، باقی خود ہم نے بیان کر دیے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا، اس نے بنا دیا، وجعل لکم، اور بنائے اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے، فیہا، زمین میں، سبلن، کئی راستے، یہ راستہ ملتان جا رہا ہے، یہ کالاباغ جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں راستے بنا دیے، کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، تمہیں راستے کا پتہ چلے، نیچے لکھے طرف منزل مقصود کے، منزل مقصود کی تمہیں رہنمائی حاصل ہو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ اللہ جس نے اتارا بلندی سے ماء پانی، بقدر، اندازے کے ساتھ، کتنی باری یہاں نازل کرنی ہے، کتنی وہاں بھیجنی ہے، فانشرنا بہ بلدۃ میتا، بس آباد کیا ہم نے پانی کے ذریعے بلدۃ، شہر، میتن، ویران، ویران شہر کو ہم نے آباد کر دیا، زمین مردہ تھی، بارش نازل کر کے ہم نے اس کو آباد کر دیا، کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے القبور، قبروں سے۔ والذی خلق الازواج کلها، اور وہ اللہ جس نے پیدا کی قسمیں، کلها، ساری کی ساری قسمیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ نر ہے، یہ مادہ ہے، یہ فلاں رنگ ہے، یہ فلاں، وجعل لکم من الفلک، اور اللہ کریم نے بنائے تمہارے فائدے کے لیے کشتیوں میں سے، والانعام، جانوروں میں سے، ما ترکبون، وہ چیزیں بنائی ہیں جن پر تم سواری کیا کرتے ہو۔ دعوے کا ایک حصہ منوا لیا، باقی سے وضاحت سے ان کے آگے بیان کر دیے، اس کو کہتے ہیں تنویر۔ اور تنویر دعویٰ پڑھیں، کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ دعوے کا ایک حصہ منوا کر باقی حصے وضاحت سے ان کے سامنے بیان کر دینا، یہ ہے تنویر دعویٰ۔ اگلی اصطلاح اور قانون کون سا ہے؟ تخویف۔ پڑھیں، اونچا پڑھے گا اللہ اس کو آگے پڑھانے کی توفیق۔ تخویف کا معنی ڈراوا، تخویف کا معنی ڈراوا۔ نہ تم میرا مسئلہ نہیں مانتے، تم میرا دعویٰ نہیں مانتے، نہیں مانتے ہو تو پھر ڈراتا ہے۔ اگر دنیا کا ڈراوا ہو، اور سے دیکھنا میرے سارے عوام، ڈرانے کا تعلق دنیا سے ہو، دنیا میں پکڑوں گا، دنیا میں عذاب دوں گا، دنیا کے اندر میں اللہ کی گرفتاری، اس کو کہتے ہیں تخویف دنیا میں، تخویف دنیا کا ڈراوا۔ تخویف دنیا بھی کون سا ڈراوا؟ بولو تو صحیح، میں ایسے کہہ نہیں ہوں، آپ میرا ساتھ دیں گے۔ تخویف دنیا بھی کون سا ڈراوا؟ دنیا کا ڈراوا۔ اور تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا، آخرت میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب پڑھے تخویف کیا لکھا ہے؟ منکرین دعویٰ کے لیے، پڑھے دعویٰ کے لیے ڈرانا، نہیں مانتے کہ دعویٰ دنیا میں پکڑوں گا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، پڑھے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر ایک، اس کا تعلق دنیا سے ہو تو تخویف دنیا، اور نمبر دو، اس کا تعلق آخرت سے ہو تو تخویف آخرت کا ڈراوا۔ اب تخویف دنیا بھی، دنیا کا ڈراوا، 17واں پارہ، سورۃ الانبیاء، صفحہ 656، صفحہ 656۔ بالکل آخری دو سطریں، وَكَمْ
قسمنا من قریۃ، نیچے عنوان آپ نے پڑھنا ہے تخفیف دنیاوی، تخفیف دنیاوی، تخفیف یہ لفظ دنیاوی نہیں ہے، آپ جب سے مسٹیک ہو گئی اس کو ٹھیک کرو، دنیاوی، تخفیف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، منکرین دعویٰ کے لیے دنیا کا ڈراوا، نہیں مانو گے دنیا میں پکڑ لوں گا۔ اور میں سبق میں ساتھ ساتھ اصطلاحات سمجھاتا بھی جاتا ہوں، یہ میرا مزاج ہے، تخفیف دنیا بھی آئے گی نا میں کہوں گا دنیا کا ڈراوا نہ ماننے والوں کے لیے، وہاں بھی مزاج ساتھ ساتھ میں چلاتا ہوں۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی پیش ڈالی ہم نے بستیاں، قسمنا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی، کتنی پیش ڈالی ہم نے بستیاں، کانت ظالمہ، وہ ظلم کرنے والی تھی، ورنہ بستیاں تو ظلم نہیں کرتی، بستیوں والے ظلم کرتے ہیں۔ میرا جملہ آپ نے نہیں سنا جی، بستیاں ظلم نہیں، مکان کو ظلم کرتے ہیں، دکانیں ظلم کرتی ہیں، مارکیٹیں نہ، بستیوں والے ظالم تھے۔ سبق میں انشاءاللہ بات کریں گے، اس کو کہتے ہیں ذکر مکان ارادہ مکین، ذکر جگہ کا کرنا مراد جگہ والا ہو، ذکر مکان ارادہ مکین، جگہ کا ذکر کر رہے ہیں مراد جگہ والا ہے۔ کانت ظالمہ، کانت ظالمہ پر لکھے مولانا لکھے لفظ ذکر مکان، جلدی کریں اوپر لکھے نیچے لکھے، کانت ظالمہ ذکر مکان ارادہ مکین، جگہ کا ذکر کیا مراد جگہ والے ہیں۔ کانت ظالمہ، وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھی، یعنی بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے، ہم نے ان کو پیس ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، وہاں نشانہ اور پیدا کی ہم نے بعدہا ان کے بعد قومن آخرین، قومیں اور، سالوں کو تباہ برباد کرنے کے بعد اور قومیں پیدا کر دی، ہم سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا، کون اللہ سے پوچھ سکتا ہے؟ غرور تھا نمود تھی، بڑی شوشا تھی، غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحظ کبھی پتا نہیں، بڑے بڑے آئے چلے گئے، اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ فلما احسوا باسنا، آیت کو دیکھنا ہوا، فلما احسوا باسنا، جب کہ محسوس کیا انہوں نے ہمارا عذاب، عذاب آ رہا ہے، اذا ہم منہا، فوراً کو اس عذاب سے یرکضون، بھاگنے لگ گئے۔ آپ نے پڑھنا ہے اور مجھے بتانا ہے وہ عذاب تو آپ کا دیکھ کر کیوں بھاگنے لگ گئے؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ تاکہ آپ نے بتانا ہے تاکہ عذاب سے بچ جائیں، عذاب سے بچنے کے لیے بھاگ پڑے۔ اللہ نے اوپر سے فرمایا لا ترکضوا، نہ بھاگو، کدھر بھاگتے جا رہے ہو بھائی؟ او ظالمو کدھر بھاگ رہے ہو؟ بھاگو نہیں، تسلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا بھاگو نہیں، مارجعوا، اور واپس آؤ نا، الی ان نعمتوں کی طرف، الی ماں پر لکھے نعمتیں، جلدی کریں ماں پر لکھے نعمتیں، ان نعمتوں کی طرف واپس آؤ نا، ادرفتم فی، تم عیش دیے گئے تھے جن میں، جن نعمتوں میں عیش دیے گئے تھے، مستیاں کرتے تھے، وہ نعمتوں میں واپس آؤ نا، کدھر جا رہے ہو؟ وَمَسَاكِنِكُمْ، اپنی رہائش گاہوں کی طرف واپس آؤ نا، کوٹھیوں کی طرف واپس آؤ نا، اپنے محلات کی طرف واپس آؤ نا، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم پوچھے جاؤ کوئی مشورہ، نہ دیکھو کوئی مشورہ، میں اللہ تم سے مشورہ پوچھنا چاہتا ہوں، کدھر بھاگتے جا رہے ہو؟ واپس آؤ نا۔ دیکھیں آقا، بڑا عجیب مقام ہے قرآن کا، پورے قرآن میں اور کوئی مقام نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ اللہ کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں واپس آؤ، میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ نے ان سے مذاق کیا
کسی غریب آدمی پر کوئی مصیبت آئے نا تو سرکار صاحب کی کوٹھی پر چلا جاتا ہے، خان صاحب ملک صاحب آپ مجھے مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے، یہ تکلیف بن گئی۔ اللہ نے ان سے مذاق کیا، کدھر بھاگتے جا رہے ہو؟ جس طرح لوگ تم سے مشورہ پوچھنے آتے تھے، میں اللہ تم سے مشورہ پوچھنا چاہتا ہوں، کدھر جا رہے ہو؟ واپس آؤ۔ انہوں نے چیخیں ماری، وہ کہنے لگے، لکھا ہے اقرار مجرمین، مجرموں نے اقرار کیا، کیا کہنے لگے، یا ویلنا، ہائے ہماری بدنصیبی، ہماری بدبختی، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظالم تھے، فما سالت، ہمیشہ رہی، ما سالت کا معنی ہمیشہ رہی، دل کا دعویٰ، یہ فریاد ان کی، دعویٰ کے نیچے لکھا ہے فریاد، ہمیشہ یہی ان کی فریاد رہی، یہی فریاد کرتے رہے، حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ، یہاں پر کہ ہم نے ان کو کر دیا حَصِيدًا، جڑ سے کٹے ہوئے، جیسے کوئی چیز جڑ سے کاٹ دی جاتی ہے، اللہ نے جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا، خامدین، پوچھنے والے، لکھا ہے پوچھے ہوئے، جیسے انگارے پوچھ جاتے ہیں، اللہ نے ایسے بجھا کر رکھ دیا، تباہ و برباد ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ یہ ہے تخویف دنیاوی، کون سا ڈراوا؟ بولتے نہیں آپ، آخرت کا ڈراوا، اس کی مثال سورۃ مریم آیت نمبر 86، پیچھے آ جائیں، 16واں پارہ۔ سبحان اللہ، صفحہ ہے 634 دوسری سطر 634، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، ہم ہانکیں گے مجرموں کو۔ ہانکنا کس کو کہتے ہیں؟ ساقہ یسوع کو، جانور آگے چلتے ہیں، چرواہا مار مار کر ان کو چلا کر مار مار کر، اس کو کہتے ہیں ساقہ یسوع کو۔ ہم ہانکیں گے، مار مار کر چلائیں گے مجرموں کو، الہ جہنم، جہنم کی طرف۔ ان کے عنوان لکھا ہے نسوع کو تخویف، آخرت کا ڈراوا۔ جو مجرم جنہوں نے مسئلہ توحید نہیں مانا، ہم ان کو ہانکیں گے، مار مار کر چلائیں گے، الہ جہنم، جہنم کی طرف، وردا، حالے کہ بہت زیادہ پیاسے ہوں گے، بہت زیادہ پیاسے ہوں گے، مار مار کر ہم چلائیں گے ان کو۔ نہ مانو گے، ایسا عذاب ہوگا۔ یہ ہے تخفیف اخروی۔ اور اب بشارت پر آ جاؤ، اگلی اصطلاح برق دیکھیں، برق نمبر 5 بشارت۔ نمبر 5 کیا ہے؟ بشارت کس کو کہتے ہیں؟ ماننے والوں کے لیے خوشخبری کا بیان۔ مان لو کہ یہ مسئلہ، اللہ خوشخبری سنائے گا، دنیا میں بھی نعمتیں دوں گا۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، کس میں پڑھیں؟ مانا بشارت کی قسمیں تو پڑھیں، خوشخبری کی قسمیں تو پڑھیں۔ نمبر 1 دنیاوی، نمبر 1 مثلاً سورۃ النصر، نمبر 2 اخروی، مثلاً سورۃ القافہ، نمبر 4۔ نوٹ پڑھ لیں، پھر میں حوالے کھولتا ہوں، نوٹ پڑھیں، نوٹ۔ قرآن مجید میں آپ نے نہیں دیکھا، قرآن مجید میں بشارت دنیاوی، دنیا کی خوشخبری کم ہے، اور کیونکہ مومن کا مقصود دنیا نہیں آخرت ہے۔ لیکن اب دیکھیں، ماننے والوں کے لیے خوشخبری، مان لو گے یہ مسئلہ، دنیا میں نعمتیں دوں گا، دنیا میں عیش دوں گا، دنیا میں عصائب دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور مان لو گے آخرت میں بھی میں جنت دوں گا، آخرت میں نعمتیں دوں گا۔ یہ ہے بشارت اخروی۔ قرآن پاک کے اندر آپ نے بتانا ہے، بے طرف دیکھ کر، آسان جملہ ہے، کوئی مشکل نہیں۔ قرآن میں دنیا کی خوشخبری کم ہے یا زیادہ؟ کم ہے، کم ہے یا زیادہ؟ مقصود آخرت ہے، کا مقصود تو آخرت۔ اب نمونہ دیکھ لیں، آخری پارہ سورۃ النصر،
اذا جاء نصر، یہ صفحہ ہے 1215 اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اذا جاء نصر اللہ، ساتھ صفحے پر جگہ ہے، بالکل صاف اوپر نیچے لکھ لیں، مولانا صاحب لکھ لیں بشارت دنیاوی. کچھ لکھا ہے ہمیں کرنی پڑے گی، بشارت دنیاوی، دنیا کی خوشخبری، بشارت دنیاوی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح اور فتح بھی آ جائے، ورأيت الناس، میرے محبوب آپ لوگوں کو دیکھیں گے، يدخلون في دين الله افواجا، داخل ہوں گے لوگ اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں بن کر. اسلام بھی اسلام، دڑا کر لوگ مسلمان ہو رہے ہوں گے. اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی، لوگ کھڑا کھڑ فوجوں کی فوجیں بن کر دین میں داخل ہو کر اسلام کا اعلان کریں گے. یہ دنیا کی خوشخبری ہے. فسبح بحمد ربک، میرے محبوب پر تسبیح کرنا، بحمد ربک، اپنے پروردگار کی حمدوں کے ساتھ. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تمام الوہیت والی تعریفیں صرف تیرے ہی لیے ہیں. واستغفرہ، اور استغفار بھی کرنا اللہ کریم سے. میں انشاءاللہ تشریح کروں گا اپنے مقام پر. استغفار کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے سنت کو گناہوں سے پاک تھے، سبق میں انشاءاللہ بات کرے گی. انہو کان توابا، یقیناً ہے اللہ کریم توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان. یہ ہے بشارت دنیاوی، بشارت اخروی، آخرت کی خوشخبری. سورۃ الکہف آیت نمبر 107. سبحان اللہ. یہ صفحہ ہے 620. 620 بالکل نیچے 3 سطریں دیکھیں. ان الذین آمنوا، آپ نے لفظ پڑھنا ہے، ایک میں لکھواؤں گا. کیا لکھا ہے نیچے؟ آگے اخروی کا لفظ لکھیں، اخروی، اشارت اخروی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، قوت اعتقادیہ، عقیدہ مضبوط، عقیدہ ٹھیک کر لیا، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، قوت عملیہ، عمل بھی ان کے ٹھیک ہے، عمل میں بھی طاقت ہے، نیک اعمال کیے. میں انشاءاللہ سبق بیان کروں گا، یہاں پر بھی صالحات آئے گا، نیک عمل کا ذکر. میں 2 شرطیں عرض کروں گا. اللہ کی رضا ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو. عمل نیک کا فرقہ ہے، اللہ کی رضا، مصطفیٰ کی راہ، صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نبی پاک والا ہو. فرمائے کہ لوگوں نے ایمان قبول کیا، موحد بن گئے، توحید، وعملوا الصالحات، عمل کیے نیک سنت، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہوں گے ان کے لیے باغات الفردوس، ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے، نزلا مہمانی کے طور پر، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، نکالے نہ جائیں گے. نیچے لفظ پڑھیں، نکالے نہ جائیں گے. یہ نکلے ہم سے نہ نکالے جائیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں. لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے ان سے جگہ تبدیل کرنا، خود بھی جگہ تبدیل نہیں کریں گے. نیچے لکھا ہے نہ خود نکلیں گے، نہ ان کو نکالا جائے گا، نہ خود نکلیں گے. یہ بشارت اخروی، ٹھنڈی چھاؤں والے بال، حوروں کو سوروں غلمان رنگ رنگست، تجلی ہائے جانان رنگ رنگست. خدا خود میزبان مائی یاست، رضا پر خانے مہمان رنگ رنگست. کریں گے سبق میں بات انشاءاللہ. یہ کیا ہے بشارت اخروی.
1:45 پر ادھر کا ہو گیا، نماز کے بعد سبق پڑھیں گے انشاءاللہ.